بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ نے پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کل گڑھی خدا بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر ایک جلسے میں شرکت کی، اور آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ کے ہمراہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر پھول چڑھائے، اور اس پر بہت چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، اور حکومت کے کچھ وزراء کا خیال ہے کہ یہ ایک مفاد پرستی کی مثال قائم کی گئی ہے۔ تو مریم نواز کا محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ جانا یہ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت روایت کا آغاز ہے، یا واقعی یہ ایک مفاد پرستی کی سیاست ہے اور ایک منفی سیاست ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چکوال میں یہ کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ فوج میری حکومت کا تختہ الٹ دے، اور اگر فوج ایسا نہیں کرتی تو پھر آرمی چیف کو بھی ہٹا دیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے اس پر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کے کون سے لیڈر نے یہ بات کب اور کہاں کی ہے، اور اگر کی ہے تو کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کی تو کیا وزیر اعظم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ بات کہاں پہ سنی ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، اور رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں اور سینئر رہنما ہیں۔ سب سے پہلے شبلی فراز صاحب، آج آپ نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ فواد چودھری صاحب اور فیصل واڈا کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، اور بڑی آپ نے تنقید کی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ گئی ہیں وہاں پہ، تو اس پر آپ نے کافی تنقید کیا۔ آپ کے خیال میں یہ اچھا نہیں ہوا کہ مریم نواز گئی ہیں انہوں نے بے نظیر بھٹو کے مزار پہ پھولوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ اچھا ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر تو کوئی بھی ریکنسیلیشن ہو تو وہ تو اچھی بات ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو، لیکن جب ایک مفاد کی خاطر اگر آپ اپنی پوری اس کو سیاست کو داؤ پہ لگا دیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر دونوں کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہا ہے، جو کچھ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، دیکھیں میجورٹی جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کا ایک واحد کیس ہے جو شاید ہماری حکومت میں بنا ہے۔ جو بھی ان کے لوگ باہر گئے ہیں وہ ہماری حکومت میں آنے سے پہلے باہر گئے ہیں۔ اب ایسی میں یہ کہوں گا کہ یہ منافقت ہے جس میں کہ آپ جاتے ہیں، آپ نے ساری پوری جو ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کو آپ نے مسخ کر کے اور ایسے ہی یوز کیا ایک ایسے دن کو جو کہ بے نظیر شہید کی برسی تھی۔ اب اس کو برسی کو آپ نے جلسے میں تبدیل کر دیا، اور پھر یعنی یہ کس کو وہ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مریم جتنا بھی کچھ کوشش کر لیں، وہ سندھ جا کے جلسوں میں ادھر خطاب کریں، مزار پہ جا کے پھول چڑھائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے ہیں۔ اچھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ مریم نواز شریف صاحبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مزار پہ جتنے مرضی پھول چڑھا دیں، آپ کی پارٹی نے استعفے نہیں دینے؟ یہ تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اپنی سی سی میں۔ کل ہماری 29 تاریخ کو ہماری سی سی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ جہاں تک میرے بڑے بھائی ہیں، منافقت کا انہوں نے ذکر کیا، اس طرح میں جواب دینا نہیں چاہتا، لیکن تھوڑی سی ان کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اگر ان کے لیڈر عمران خان صاحب چوہے شجاعت صاحب کے گھر چلے جائیں، پرویز الہی صاحب کے گھر چلے جائیں تو وہ ٹھیک ہے، ان کو حکومت میں ساتھ شامل کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر توقع یہ ہے کہ ہم نظر انداز کر دیں جو ماضی میں ان کے بارے میں کہا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ ایک سٹیج شیئر کریں، ان کو الیکشنوں کے لیے ووٹ دے دیں، وہ سارا صحیح ہے، لیکن ہم غلط ہیں۔ تو اس ماضی میں اگر جائیں گے تو عمران خان صاحب ان کے لیڈر، انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں جو کہا وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم جو مریم صاحبہ جو گئیں وہاں پر شہید بی بی کے مزار پر، سیاست کے اندر ہمیں اچھی روایات کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہم آپس میں سیاسی مخالف ضرور ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے سیاسی دشمن نہیں ہیں، اور سیاسی مخالفت بھی ہماری ایک نظریے کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، اس ملک کو گورن کس طرح کرنا ہے، گورننس کی پالیسیز کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اور اس حد تک رہے تو ٹھیک ہے۔ اس سے جب آگے نکل جاتی ہے بات کہ جب آپ لوگوں کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیں ان کے پولیٹیکل اوپینینز پہ، اور آپ چاہیں کہ ملک کے اندر سے اپوزیشن صاف ہو جائے اور صرف آپ ہی حکومت میں ہوں، سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو پھر یہ سیاست ٹھیک نہیں ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز ہیں، انہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، اور اس کے اندر انہوں نے اسپیسیفکلی ایک چیز جو پن پوائنٹ کی ہے کہ آپ کے نظام کو خطرہ اس وقت پیدا ہو جاتا ہے
کہ جس وقت پولیٹیکل اپوننٹس سیاسی مخالف ایک دوسرے کو سیاسی دشمن سمجھنا شروع ہو جائے. اور پچھلے 2-2.5 سالوں میں حامد بھائی بہت سے ایسے موقع آئے کہ جو سیاست سے بالاتر ہو کر وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے تھا, اسٹیٹسمین کا رول پلے کرنا چاہیے تھا. پاک بھارت کشیدگی تھی, اس میں وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے, اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ نہیں بیٹھے, آرمی چیف کو ان کی جگہ بیٹھ کر اپوزیشن کو بریفنگ دینی پڑی. پھر یہ آخری میٹنگ جس کا بہت چرچا ہوا, وہ میٹنگ گلگت بلتستان کے حوالے سے وزیر اعظم کو کرنی چاہیے تھی, پارلیمنٹ میں کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں کی انہوں نے. تو خود وہ رول یہ کبھی انہوں نے پلے کیا نہیں. ان کا بس مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن ایلیمنیٹ ہو جائے, صاف ہو جائے, اور گورننس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں. صرف ایک چیز کو پکڑ کر بیٹھے ہیں پچھلے 2.5 سال سے, کرپشن کرپشن کرپشن, NRO NRO NRO. عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں. یہ ان سے مت پوچھے مہنگائی کیوں ہے, بے روزگاری کیوں ہے, عام آدمی کا کیا حال ہے, جواب آپ کو یہی ملے. گورننس پہ بھی بات کرتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب, یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ گئیں اور انہوں نے وہاں پہ بلاول صاحب کے ہمراہ پھولوں کا نذرانہ پیش کیا, تو اس پر کچھ جو ناقدین ہیں, یعنی کہ PDM کے ناقدین, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفاد پرستی کی سیاست ہے. دیکھیں میر صاحب, اس میں ناقدین کہنا جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب ریفرنس ہے. ناقدین نہیں, یہ جو PTI کے گالی گلوچ بریگیڈ کے جو ترجمان ہیں, یا PTI کے وہ لوگ جو عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام اخلاقی قدروں سے گرے ہوئے ہیں, جن میں نہ کوئی جمہوری روایت ہے, نہ جن میں کوئی انسانیت ہے, نہ وہ کوئی انسانیت کے ناطے سوچتے ہیں, یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ شبلی فراز, احمد فراز کا بیٹا جو ہے اس گروپ میں جو ہے وہ شامل ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے ہم سب کے لیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا مزار پہ جانا یا وہاں پہ دعا یا پھول جو ہے وہ رکھنا, یہ کوئی بڑی جو ہے وہ بات ہو گئی ہے. ان کو یہ معلوم نہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت یا اس وقت ان کے زخمی ہونے کی خبر تھی, اور جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو تمام قومی سطح کے قائدین میں سے, خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو یا مسلم لیگ سے ہو یا کسی جماعت سے ہو, سب سے پہلے کون وہاں پہ پہنچا تھا؟ سب سے پہلے وہاں پہ میاں نواز شریف پہنچا تھا. اور بغیر اس ڈر خوف کے کہ وہاں پہ کراؤڈ جو ہے وہ میرا مخالف ہوگا یا مخالف جماعت کا ہوگا, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے, اور باقاعدہ اس وقت ہم کمپین میں تھے ایک دوسرے کے خلاف, تو وہ وہاں پہ جو ہے پہنچے تھے. ان لوگوں سے دراصل یعنی انسانیت اور انسانی قدریں اس حد تک ان سے جو ہے وہ دور ہو گئی ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. کوئی پچھلی نہ اپنی کسی بات کو سوچتے ہیں, نہ کسی اور حوالے سے جو ہے یہ سوچ رہے ہیں. اور اس وقت یہ لوگ جو ہیں اس ملک میں سیاست کے دشمن ہیں, جمہوریت کے دشمن ہیں, اخلاقی قدروں کے دشمن ہیں. اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ ہماری مخالف جماعت ہے, کل بھی تھی, آج بھی ہے, ہو سکتا ہے آنے والے کل میں بھی جب الیکشن ہو. لیکن PTI ہماری دشمن جماعت ہے. یہ کل بھی ہماری دشمن تھی, یہ آج بھی ہمارے دشمن ہے. یہ دشمن ہے ہمارے. اور وہی بات کر رہے ہیں, اگر PTI جو ہے وہ یہ بات کرتی ہے تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. دشمن کیوں نہیں, تو آپ میر صاحب مجھے یہ بتائیں, کہ کیا کوئی قومی رہنما وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ کے اگر اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہو کہ وہ اپنے مخالف کے خلاف جو ہے وہ ڈرگز کا اور کیپٹل پنشمنٹ کا کیس بنائے, تو اسے آپ کہیں گے کہ یہ سیاسی مخالف ہے؟ یہ دشمن ہے اس ملک میں سیاست کے اور سیاسی رواداری کے اور اخلاقی قدروں کے. تو اس لیے ان کے ساتھ تو اسی طرح سے معاملہ نہیں چلے گا. تلخی انتقام کی حد تک پہنچ گئی ہے, دشمنی کی حد تک پہنچ گئی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں پھر یہ ریپیٹ کروں گا, چاہے بھلے یہ میرے والد صاحب کا ریفرنس دے, بیکوز یہ میرے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ آدمی ہے, اس کا یہ ہے, یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جا کے میرے والد صاحب پہ آ جاتے ہیں. جب میرے والد صاحب تھے, وہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, تو مجھے یہ والد صاحب کی بات نہ کریں. دوسری بات, جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ منافقت کا ایک بہت بڑا ایک عکس تھا, جس کو کہ میرا خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو, وہ کیا شعر تھا کہ میرے مرنے کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے و زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج اپنے سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, جو اپنے لیے NRO حاصل کرنے کے لیے آج کسی کے ساتھ بھی ہاتھ مٹا سکتے ہیں. انہوں نے, آپ نے ان کے بیانات دیکھے, ان کی زبان آپ نے دیکھی ہے.
یہ زبان کی بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ, آپ نے ان کی زبان سنی ہے. انہوں نے تو ڈکلیئر بھی کر دی کہ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے سیاسی دشمن آپ نہیں ہیں, ہمارے کوئی ذاتی دشمن نہیں ہے, ہم آپ سے وہ لوٹی ہوئی دولت نکالنا چاہتے ہیں جو آپ نے مل کر اس ملک کو لوٹا. آپ مجھے بات کرتے ہیں کہ جی مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہ آپ کے لیڈر نے جو کہ سوئس اکاؤنٹس میں جو پیسے $64 ملین تھے جو پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے پڑے رہے, جو آپ کا سر محل تھا, جو آپ کے جو ہاروں کے جو چکر تھے, آپ نے تو اس ملک کو اداروں کا, خاص طور پہ میں ان کا کہتا ہوں, انہوں نے جس طرح ملک کو اداروں کو بٹھایا, چاہے وہ پی آئی ہو, پاکستان سٹیل مل ہو, پاکستان اسٹیٹ لائف ہو, پاکستان ٹیلی ویژن ہو, ریڈیو پاکستان ہو, کوئی ادارہ ان سے بچا نہیں ہے. جی پی آئی اے کو صرف انہوں نے بٹھایا. نہیں, یہ تو مل کے, یہ اس میں بہت بڑا ان کا ایک رول ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے تو اپنی سیاست کہاں سے, جمہوری کہاں سے آ گئے ہیں. ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو ان کے یہ جو باقی پی ڈی ایم کے جو ساتھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر کس طرح حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ کی جو حکومت ہے ادھر الیکشن ٹھیک ہوا ہے, باقی جگہ پہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ ایسی منافقت, ایسے جھوٹ, اور ایسے ایک یہ بنیادی طور پہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کا بنیادی طور پہ ایک ہی مقصد ہے, اور وہ اس لیے انہوں نے دیکھے نا خود کہہ دیا کہ دشمنی ہے. عمران خان ان کو اس لیے کھٹکتا ہے کہ وہ واحد لیڈر آیا ہے جس نے آ کے, پہلے تو آپ کا مکمکا کا چکر ہوتا تھا, آپ ایک کو راستہ دیتے تھے, دوسرا دوسرے کو راستہ دیتا تھا. آج آپ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کا نہ نظریہ ملتا ہے, نہ آپ کی سوچ ایک ہے. آپ نے پچھلے دنوں تک بھی ایک دوسرے کو گالیاں, یہی مریم تھی جو کہتی تھی کہ جو عمران کو ووٹ دو گے تو وہ زرداری کو دو گے, وہ عمران کو ووٹ دو گے, زرداری عمران بھائی بھائی. کیا کچھ نہیں کیا, بے نظیر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, کیا کچھ نہیں کیا. میں تو نہیں بھولتا ہوں میرے والد کے ساتھ جس نے ٹھیک نہیں کیا, تو میں تو نہیں بھولتا, میں تو ان کو کہہ رہا ہوں, میں ان کو کہہ رہا ہوں انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا, پیپلز پارٹی والوں نے کیا کیا, مسلم لیگ ان کو تو ادب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو میں تو نہیں بھولتا. اب آپ جو ہے صرف ایک سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے بے نظیر کے سیاسی نظریے کو بھی آپ نے ڈبو دیا, دفن کر دیا, اور آج آپ جو ہے تو ایک ایسی کاز لے کے چل رہے ہیں جس کا کہ نہ سر ہے نہ پیر ہے, نہ آپ نے کوئی پروف دیے ہیں, نہ آپ نے کوئی ثابت کیا ہے, نہ کسی فورم سے گئے ہیں آپ کہ جی الیکشن میں دھاندلی. تو میں ان سے پوچھوں گا پھر آپ حکومت کیوں کر رہے ہیں. ایک پوائنٹ بڑا ہے میں اس میں مصطفیٰ نواز صاحب وہ جو حوالہ دے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی تقریر کا کہ اگر آپ نے زرداری کو ووٹ دیا تو مطلب ہے آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے, تو وہ تو ماضی قریب کی بات ہے. میر صاحب یہ بات درست ہے, اس طرح کی بہت سی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کی جو پروگرام کے پہلے حصے میں نے کہا, اور پھر ایک سٹینڈ آپ کا نہیں رہا, ہمارا ایک ہی سٹینڈ رہا ہے جہاں تک کہ جو آپ نے ایم کیو ایم کے بارے میں گفتگو کی, آج آپ کے اتحادی ہیں, جو آپ نے مسلم لیگ کاف کے بارے میں اور اسپیسیفکلی پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی, آپ کے اتحادی ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو آپ نے گفتگو کی, غالباً اسی پروگرام میں ہوئی تھی, وہ آج آپ کے اتحادی. جی ہاں بالکل. لیکن یہ شیخ رشید صاحب کو آپ داد دیں, وہ چپڑاسی نہیں بنے, وزیر داخلہ بنے. وہ بار طور آگے چلتے ہوئے اب گزارش یہ ہے, میں پھر کہوں گا کہ ہمیں سیاست کے اندر اتنی تلخیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنا بھی مذاق اڑائیں اور ان اقدار کا بھی مذاق اڑائیں, ان کو پامال کریں کہ جو بڑی مشکلوں سے, بڑا ٹائم لگتا ہے جن کو اچیو کرنے میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا, 5 سال میں کوئی سیاسی قیدی ہمارے آنے, ہمارے دور حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. ہمیں بہت سے ان کے ساتھ گلے شکوے ہیں, جو ہمارے ساتھ وفاقی حکومت کرتی آ رہی ہے, وفاقی ادارے کرتے آ رہے ہیں, بہت سے گلے شکوے ہیں, لیکن کسی ایک پی ٹی آئی کے کارکن یا پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے اوپر سندھ کے میں ہم نے کوئی مقدمہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو ایک برداشت کا عمل بہر طور رکھنا چاہیے. مسلم لیگ نون ظاہری بات ہے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی غصے میں خفا ہے, شبلی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بھولا آج تک. اگر آپ نہیں بھولے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر آپ نے ہیروئن ڈال دی اور جس کی سزائے موت ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شخص بھی بھول جائے گا. اچھا, اب اس کو ذرا تھوڑا موضوع کو بدلتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ یعنی کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ فوج میری حکومت کا تختہ الٹ دے, اور اگر نہ الٹے تو پھر آرمی چیف کو ہٹا دیا جائے, کیا یہ عمران خان صاحب نے بات درست کی ہے کہ آپ یہی چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم یہ بالکل نہیں چاہتے, نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے. دراصل یہ ہر وقت جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں. پراپیگنڈا کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں ہے. یہ ان کا سراسر جھوٹ ہے کہ جی مقدمات ہم نے نہیں بنائے, یہ سارے مقدمات انہوں نے خود بنائے ہیں.
انہوں نے نیب کے چیئرمین کو انہوں نے یرغمال خود بنایا ہوا ہے، باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ طیبہ گل سے میٹنگز کرتے ہیں اور وہاں سے ویڈیوز جو ہے وہ حاصل کر کے جو ہے یہ باقاعدہ مینیج کر کے جو ہے وہ چینلز کے اوپر چلواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپوزیشن کے خلاف نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مقدمات کو باقاعدہ جو ہے یہ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں۔ ان کو سب پتہ ہے کہ یہ جو یعنی کر رہے ہیں احتساب، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اور یہ فراڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف، اور صرف مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کی کٹ پتلی حکومت جو ہے، جس کے پاس اکثریت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، جس کے پاس کوئی فلائی پروگرام نہیں ہے، اس کو جو ہے یہ چلانا چاہتے ہیں، اور اس حکومت کو چلا کے اس ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک بات انہوں نے ایک جو بات ہے میں وہ ذرا چاہتا چینی ہوں، ڈکیٹی میں، آٹے میں، ادویات میں، ہر معاملے میں جو ہے ان کو لوٹا ہے۔ شبلی میں فراز ذرا صاحب اپنا جو سوال ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ جی میں ذرا اپنا جو سوال میں ہے، کرپٹ نہیں ہوں۔ او بھائی کل جب تم وزارت سے اترو گے نا، پھر تمہیں بتائیں گے کہ تم کرپٹ ہو یا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کے خلاف بھی جو ہے وہ کرپشن کے ایک سے زیادہ کیسز نکلیں گے، آپ سب کے خلاف نکلیں اچھا، گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جتنے جو ہے یہ سکینڈلز ہو رہے ہیں، ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں کئی 100 ارب روپے کی، آپ سب لوگ اس میں ملوث ہوں گے۔ اچھا رانا صاحب، تو میں ذرا وہ معاملہ جو یہ میرا ہے کہ سوال ہے نا، ہمارا میں اس سوال پی ڈی ایم کا پہ ذرا پی ایم فوکس ایل این کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے جی، اس کا میں جواب شبلی یہ صاحب سے ہے پوچھتا کہ ہوں، میں شبلی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہم شبلی یہ صاحب چاہتے ہیں کہ مریم ادارے نواز جو نے ہے کل وہ ان جلسے میں کی بیک پہ یہ بات کھڑے نہ کیا ہے، ہوں، ذرا سنیں مریم نواز نے کیا سپورٹ کہا۔ نہ کریں، سپورٹ حاصل ہے۔ کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ میری حکومت کا تختہ الٹو، نہیں، ہم فوج کو نہیں کہتے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹو، ہم صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر پاکستان کی عوام جانے، ہم جانے، اور عمران خان جانے۔ شبلی فراز صاحب، یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ تھی وزیر اعظم کی، تو مریم نواز بھی اس کی تردید کر رہی ہیں، رانا ثناءاللہ بھی تردید کر رہے ہیں، تو کچھ آپ ریفرنس دیں گے کہ کہاں پر اپوزیشن نے فوج کو کہا ہے کہ عمران خان کا تختہ الٹ دو؟ دیکھیں ان کی پچھلی پوری تقریریں آپ اٹھا لیں، آپ ان کا جتنے بھی انہوں نے تقریریں کی ہیں، انہوں نے یہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ آج ادھر یہ سندھ میں جاتی ہیں تو یہ ادھر پیپلز پارٹی کی وہ بن جاتی ہیں، جب ان کا موقع آتا ہے۔ اگر کوئی سیاستدان فوج کو کہے کہ منتخب حکومت کا تختہ الٹ دو، تو اس سیاستدان کے خلاف تو مقدمہ بننا چاہیے۔ دیکھیں بالکل بننا چاہیے۔ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی انہوں نے تقاریر کیے ہیں، ان کی تقاریر کو اگر آپ پورے کو دیکھ لیں تو ان کا ہدف جو ہے نا، ایک عمران خان تھا اور دوسری تھی افواج پاکستان۔ یہ یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ نہیں، میرے پاس ساری ویڈیوز ہیں۔ آپ چلا کے بالکل دیکھیں۔ عمران خان پہ بھی تنقید کیا ہے انہوں نے، آرمی چیف پہ اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ بھی تنقید کی ہے، لیکن وہ تنقید کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں مبینہ طور پہ دھاندلی کی ہے، لیکن یہ کہاں پر کہا ہے اپوزیشن نے کہ فوج آ کے تختہ الٹ کے خود اقتدار پہ قبضہ کر لے، اور اگر نہیں کرتی تو آرمی چیف کو بھی ہٹا دے؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے تو یہاں تک پہلے تو انہوں نے آرمی چیف اور ایس آئی کے اور فوج کے درمیان کہ جی فوج کو کہا کہ آپ ان کو نکال دیں، نمبر 1 ایسا کیا، کہا نا انہوں نے۔ یہ کہاں پہ کہا؟ یہ تو ان کے جلسے کی تقاریر آپ دیکھ لیں، ایک تقاریر آپ دکھا لیں، نہیں ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے، نہیں مطلب ہے کہ نہیں آپ کے پاس ہوگا، نہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ فکرہ کہیں پہ نہیں ہے کسی اپوزیشن لیڈر کا کہ وہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کو نکال دو۔ نہیں میں تو بات یہ کر رہا ہوں نا، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کو نکال دیں، فوج کو کہا انہوں نے۔ یہ کہاں پہ کہا؟ دیکھیں یار، آپ کو میں اب یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ سارے ویڈیوز ہیں، انہوں نے آپ کا خیال ہے میں نے ڈھونڈے نہیں ہوں گے؟ نہیں بالکل، دیکھیں انہوں نے یہ باتیں بڑی کلیئرلی کہی ہیں، سب عوام کے ذہن میں۔ لیکن چلے اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں، اگر کہیں ہے ٹھیک تو ہے، پھر حکومت نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں؟ اچھا دوسری بات کہ انہوں نے ہر طریقے سے اشارتاً، کنایتاً اور ڈائریکٹلی بھی یہ بات کی کہ جی اس حکومت کو ہم نے گرانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کس طرح سے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لاء کا ایکسپرٹ ہے، کوئی کیا ہے، کس طرح گرائیں گے آپ مجھے؟ نمبر 1 یہ حکومت کو کس طرح سے گرائیں گے؟ کس جمہوری نہیں، مجھے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سیریس ایشوز ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے ایک الیکٹڈ حکومت کو گرائیں گے؟ نمبر 1 بڑے بھائی ہیں لیکن نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جب حکومت
کو ہٹائیں گے تو کس طریقے سے ہٹائیں گے؟ کسی غیر جمہوری طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں. پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم دوبارہ الیکشن کرائیں. دوبارہ الیکشن کون کرائے گا؟ نگران حکومت. جی نگران حکومت. نگران حکومت تو نگران حکومت نے تو الیکشن کرائے تھے نا. ہاں تو تو اس کو تو نہیں ہے. کیا ثبوت پیش کیے انہوں نے؟ آیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے ہیں؟ آیا یہ کسی عدالت کے پاس گئے ہیں؟ کسی فورم پہ گئے ہیں؟ 2 سال تک یہ انتظار کرتے رہے کہ ان کو NRO مل جائے, اور وہ نہیں ملا تو فیٹو کے بعد آپ ٹائمنگ دیکھیں ان کی نا. آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اگر یہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو کیسے گرانا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ بیرسٹر ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب سابق وزیر قانون ہیں. میں دونوں سے پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ کے بڑے بھائی جناب شبلی فراز صاحب نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ آپ ہماری حکومت گرانا چاہتے ہیں, آپ جمہوری طریقے سے کیسے حکومت گرا سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں. ان کے ایک اتحادی مینگل صاحب, کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے, ڈیموکریٹک طریقہ ہے. مینگل صاحب ان کے اتحادی تھے, ان سے الگ ہوئے. مسلم لیگ کاف کی گریوینسز موجود ہیں. ان کی ایک اور حلیف جماعت کے سربراہ کے جنرل سیکرٹری میاں شہباز شریف صاحب کو ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے. MQM نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر دیا. 2 دن پہلے انہوں نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, اس صورتحال کا اشارہ تو ایک ہی جانب ہے کہ ان کے اتحادی وہ تحریک عدم اعتماد. تحریک عدم اعتماد. لیکن تحریک عدم اعتماد جب آصف زرداری صاحب نے تحریک عدم اعتماد کی تجویز دی تو وہ تو ریجیکٹ ہو گئی. ان کو کہا گیا نہیں استعفے دو. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. اب دیکھیے اپوزیشن کے پاس اگر نمبرز موجود بھی ہوں, سینٹ میں ہمارے پاس میجورٹی موجود تھی. سینٹ میں میجورٹی ہونے کے باوجود ٹھیک ہے ہماری اس کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو بلیک میل کیا گیا, انڈر پریشر لایا گیا, جس کے نتیجے میں ہماری جو اکثریت تھی وہ مائنورٹی میں تبدیل ہو گئی. تو جو آپ نے کلپ دکھایا مریم صاحبہ کا, ہماری جو استدعا ہے, ہمارا جو مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پر ہو, ہماری میجورٹی کو مائنورٹی میں نہ بدلے, ان کے اتحادیوں کے اوپر پریشر نہ ڈالے, اور اگر وہ پریشرز نہ ہو تو ان کے اتحادی تو ایک دن ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو. اچھا, اور یہ بات تو کلیئرلی ان کے اتحادی جو ہیں وہ 100 دفعہ کر چکے. اور دوسری چیز پبلک پریشر. اس وقت ملک میں جو عام آدمی کے جو مسائل ہیں, اس پروگرام کے اندر آپ ساری گفتگو دیکھ لیں, انہوں نے جتنا ہمارے اوپر حملہ کیا کریں 100 بسم اللہ, لیکن وہ پچھلے 2.5 سال کی کوئی آپ کارکردگی بھی تو دکھا دیں. تو جب ہم اسلام آباد آئیں گے لانگ مارچ لے کر, تو ہم اس عام آدمی کے مسائل کو لے کر آئیں گے. دیکھیں یہ جو اس ملک کے مسائل ہیں تو ان کی حکومت ان کے اوپر آپ نے ایک لفظ نہیں کہا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پرابلم بھی, ان کو بھی جو ہے نا نون کے ساتھ رہ کے یہ عادت آپ ہو گئی بتائیں ہے بجلی اور کہ بجائے گیس سستی اپنی ہوگی بات نہیں کا ہوگی, جواب دینے کے یہ آپ کہتے ہیں بتائیں یہ بھی اس طرح ہے. بے روزگاری ختم ہوگی نہیں آپ ہوگی, مجھے ایک اور نوکری 50 لاکھ گھر کا حساب دیں. اوہو, سندھ میں بھی آپ کی بھی حکومت ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ہماری حکومت ہے. 100 دن کا سندھ پلان میں تو آپ آپ نے کی دیا تھا. حکومت دیکھیں, سندھ کی حکومت کا آپ ایک مجھے اور عوام نوکری کی حالت 50 ازار لاکھ بتا دیں, کراچی IMF کی کے حالت پاس نہیں بتا جانا. دیں. آپ اب سن تو لیں نا, آپ کی حکومت ہے سندھ میں, اور آج سے نہیں ہے, 5 سال سے نہیں ہے, پچھلے 10 سال تو کنٹینیوسلی ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ کی حکومت رہی ہے. آپ جا کے سندھ کی حالت دیکھیں جہاں پہ کہ غربت, افلاس, بھوک, بے روزگاری اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, آپ کا جو سب سے بڑا شہر تھا کراچی, نہیں, لیکن جو سب کی آپ نے کیا سے حالت ماضی بنا قریب دی. میں اتنا بڑا واقعہ ہوا سندھ کے دارالحکومت کراچی میں, IG سندھ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, اس کی آپ کے منسٹرز تھے جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, اس کی رپورٹ کدھر گئی؟ نہیں آئی سامنے. اب میں آپ سے کیا پوچھوں, کیونکہ آپ کا تعلق سندھ سے نہیں ہے, اس لیے میں رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس چلتا ہوں. ان سے پوچھیں, یہ صرف باتیں ہیں. اس میں میں چلے رہنے دیں, چھوڑ دیں, پتہ کرتا ہوں, چھوڑ دیں, پتہ کریں, آپ پتہ کریں. جی. سندھ کے حالات ہمارے سامنے ہیں, اس رپورٹ کو سامنے نہیں لائے تو آپ کے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب جو فواد چودھری ہیں وہ عام طور پہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آج وہ میرے ساتھ نہیں ہیں, لیکن انہوں نے آج شبلی فراز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کی. رانا صاحب, کیا یہ دعویٰ درست ہے فواد چودھری کا کہ شہباز شریف صاحب بھی استعفوں پہ راضی نہیں ہیں, حالانکہ استعفیٰ تو دے دیا انہوں نے اپنا؟ دیکھیں میر صاحب, فواد چودھری صاحب کو بھی جو ہے نا آج شبلی فراز صاحب کا رنگ چڑھا ہوا ہے, اور شبلی فراز صاحب کو پتہ نہیں کس کا رنگ چڑھ گیا ہے. حالانکہ آپ ان کو بھی جانتے ہیں, جو یہ پہلے وزیر اطلاعات بننے سے پہلے یہ جیسے انسان تھے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ پروگرام سے باہر جب آپ کو ملیں گے تو یہ بڑے اچھے لگیں گے آپ کو. اچھا, جو آپ نے کلپ جو ہے جو آپ نے کلپ چلایا ہے
مریم نواز شریف نے جو بات کی ہے اسی میں جو ہے وہ پوری بات ہے. اسٹیبلشمنٹ آج منڈے ہے اور 28 دسمبر ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آج نیوٹرل ہو جائے اگلے منڈے تک یہ حکومت نہیں ہوگی. آپ یقین کریں کہ یہ بجٹ نہیں اس مرتبہ پاس کروا سکتے تھے. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ 22 لوگ جو تھے وہ آپ کا یہ گھروں خیال میں ہے بیٹھے کہ تھے عمران اور وہ خان نہیں آ رہے تھے, عمران خان اسی ان طریقے سے کو حکومت میں آئے زبردستی ہیں لایا جس طرح گیا. نواز شریف آتے تھے, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج منڈے ہے, اگر آج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے ٹھیک ہے, تو اگلے منڈے تک جو ہے یہ عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو آپ ہٹائیں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی جس طرح کی مداخلت اور جس طرح کی سپورٹ سے یہ حکومت قائم ہے, یہ ان کا تو بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا. اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوتے تو پھر تو یہ حکومت قائم رہے گی اور آپ لانگ مارچ اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوتے تو ہم پبلک پریشر جو ہے وہ مسلسل بڑھائیں گے اور اس پریشر کے نتیجے میں یا یہ خود مستعفی ہو جائے گا, یہ دوڑ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے بھی, یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی, نیوٹرل ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پبلک کو صرف جو ہے یہ ایک دن لگنا ہے باہر آنے میں. جتنے حالات خراب ہیں, جو لوگوں کی مشکلات ہیں. رانا صاحب میں بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میرے پہ بھی اس وقت بڑا پریشر ہے, پروڈیوسر کا پریشر ہے کہ بریک لے لو. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وہ بات ہو رہی تھی گورننس کی. شبلی فراز صاحب, ایک ذرا مشکل سی چیز ہوگی آپ کے لیے کیونکہ فیلڈ نہیں آپ کی, لیکن اوورآل ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بہت سے جو وفاقی ادارے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور گورننس کا حال وہی ہے جو آپ ان کو سندھ کی بات کر رہے تھے. تو جیسی وہاں پہ ہے ویسی اسلام آباد میں. ذرا دیکھیں, ایک رپورٹ ہے اسلام آباد کے سب سے بڑے ہاسپٹل پمس کے بارے میں. اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پمز میں میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ یعنی MTI آرڈیننس کے نفاذ کے بعد سے یہاں کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں. ہم 25 سالوں سے سول سروینٹس ہیں, اب وہ آل آف اے سڈن بغیر ہم سے کنسیٹ لیے ہماری وہ سٹیٹس انہوں نے ختم کر دی ہے. اسپتال کی انٹری سے لے کر ایگزٹ تک پیشنٹس کو اس پہ پیمنٹ پیسے دینے پڑیں گے. MTI آرڈیننس کے تحت اسپتال کے انتظامی امور بورڈ آف گورننس نے سنبھال لیے, جس کے چیئرمین تعینات ہوئے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن اور PTI کے کارکن ڈاکٹر ہمایوں محمد, جن کا سرکاری اسپتال کے انتظامی شعبے میں کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں. آرڈیننس کے تحت ایسا کوئی شخص یہ عہدہ نہیں رکھ سکتا جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, جبکہ ڈاکٹر ہمایوں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا نجی اسپتال بھی چلا رہے ہیں. اس کے باوجود حکام کا دعویٰ ہے کہ بھرتیاں سیاسی ہیں, نہ ہی اسپتال کی نجکاری ہو رہی ہے. ڈاکٹر ہمایوں ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ وہ KP میں جو پالیسی بورڈ ہے اس پہ سرو کر چکے ہیں. اس میں کسی صورت بھی کسی قسم کی پولیٹیکل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر انصر ڈینٹسٹ ہیں. PMDC قوانین کے تحت ان کی اس عہدے پر تعیناتی غیر قانونی ہے, جبکہ اب MTI کے تحت انہیں مزید 2 عہدوں سے نوازا گیا ہے. قواعد کے تحت باقی 3 ڈائریکٹرز کی تعیناتی بنا ان کی رضامندی یا NOC کے نہیں کی جا سکتی. گورننس کے دعوے داروں نے 8 ماہ سے پمز کی OPD تعمیراتی کاموں کے نام پر بند کر رکھی ہے. جا بجا پڑا ملبہ اپنی بے بسی کی داستان سناتا ہے اور علاج کے لیے دربدر ہوتے مریض حکمرانوں کی ترجیحات کے منتظر ہیں. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. یہ تھی راشدہ شعیب کی روٹ. شبلی صاحب, ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہمایوں محمد صاحب جو ہیں وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے والے ہیں اور ان کو پمس کا سربراہ بنا دیا گیا, اور حالات وہاں پہ یہ ہیں کہ مریض باہر دھکے کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ اگر ہم آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں کس طرح سے ہماری حکومت کو یہ مت بھولیں. دیکھیں, یہ بڑا اہم ہے کہ 2 سال میں 2.25 سال میں اگر یہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے ملک کو ہم ٹھیک کر دیں گے, جن کو کہ تباہ و برباد کیا تھا میرے دوست کی پارٹی نے, اور یہ جو دوسرے آپ کے مہمان ہیں ان کی پارٹی نے کیا کیا انہوں نے, اسی لیے تو لنڈن چلے گئے. انہوں نے تباہ کیا نہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کا کارکن جو ہے وہ پمس کا سربراہ بنا PTI کا کارکن نہیں, وہ ڈاکٹر فیصل نے بڑے کلیئرلی آپ کو بتا دے کہ ان کی وجہ کیا تھی ادھر کرنے کی. اگر کسی کو اعتراض ہے اور جو قانونی نکات جو آپ کے کورسپونڈنٹ نے اٹھائے ہیں تو وہ تو ٹی وی پہ دکھانے کے نہیں ہے, وہ تو کورٹ لے جائیں. ایک سوال آپ کی منسٹری کے حوالے سے کر لیں. جی, سپریم کورٹ نے عطاء اللہ قاسمی صاحب کو
پی ٹی وی کی سربراہی سے ہٹایا تھا نا, بالکل کن بنیادوں پہ ہٹایا تھا؟ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ایج بہت زیادہ ہے اور ان کی پوسٹ جو ہے اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا گیا تھا. آپ نے بھی عین اسی مطابق نعیم بخاری صاحب کے سپرد کر دیا پی ٹی وی, تو آپ تو وہی کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں حامد, آپ ایک بہت ہی منجے ہوئے آپ صحافی ہیں, ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس سبجیکٹ پہ بات کریں اور یہ آرگومنٹس استعمال کریں, اس نے بڑی زیادتی کی ہے. نمبر 1 نہیں میں سیکنڈ بتا رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ داخل ہو چکی ہے. کوئی اسلام آباد میں ریٹ دی ہوئی ہے تو ریٹ تو کوئی بھی داخل ہو سکتی ہے. میں آپ کو شور کرتا ہوں, ہم نے وہ جو کارپوریٹ گورننس رولز ریگولیشنز ہیں اس کو 100% فالو کیا ہے. عطاء الحق قاسمی کی کیس کی روشنی میں ہم نے کوئی بھی ایک ایسا نقطہ بھی ہم نے نہیں ڈالا جو کہ کورٹ میں سے وہ ہو جائے. آپ دیکھیں گے کورٹ میں وہ گئی ہوئی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم نے ہر طرح سے اس کو قانونی طور پہ کر کے کیا ہے, بیکاز ہمیں معلوم تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے وہ کریں. اور جہاں تک ایج کا تعلق ہے, ایج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پرائم منسٹر کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ ایج ریلیکسیشن دے دیں. تو یہ سارا جو عطاء الحق قاسمی کیس میں ہے اس کے بالکل یہ برعکس, یہ بالکل ایک 100% لافل نامینیشن ہے اور اس کو کسی نے ایک شخص نے چیلنج کیا ہے, وہ فیصلہ آ جائے گا. لیکن میں آپ کو شور کرتا ہوں, ویسے آپ کو پتا ہے اس شخص کے پیچھے کون ہے؟ یہ اندر سے ہمیشہ. لیکن دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا شبلی فراز صاحب نے. آپ کی گورننس اور ان کی گورننس میں فرق ظاہر ہے. کہاں ایکسپلین کیا ہے حامد بھائی؟ انہوں نے تو وہ حقیقت انہوں نے کہا کہ ہم وجہ بتائیں ڈاکٹر ہمایوں قاسمی کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھ کے اپوائنٹمنٹ کی ہے نعیم بخاری کی. ڈاکٹر ہمایوں صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا اپنی رپورٹ کے اندر انہوں نے دکھایا, ان کی شناسائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بال لگائے تھے وہ انہوں نے لگائے تھے. یار چھوڑو, یہ مجھے نہیں تھا پتا. اور اقربا پروری, اب گیلانی صاحب ایک جن کے ریسٹورانٹ میں جا کر کھانا کھا, is it not true? Is it not true? No, it's not true. It's And not I don't true. think that you should bring in personal things. اگر اس نے ٹرانسپلانٹ کیے, don't scream at me شبلی بھائی, میں آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ کام نہ کریں. نہیں چھوڑوں گا اس بات آپ مجھے نہ چھوڑیں, آئے کریں جو کرنا کریں. میں آپ بڑے بھائی ہیں, آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ یہ اس طرح بات کریں گے آپ بالکل, آپ نے ایک ذاتی بات آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, ہمت ہے تو میں آپ کو بھی اٹھتا ہوں. کام ڈاؤن. ہیلو میرے بڑے بھائی, میں عزت کرتا ہوں, مصطفیٰ بھائی کریں گے مصطفیٰ بھائی, آپ ہمت ہے تو اٹھیں ابھی. اور نہیں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں ابھی آپ نے اگر اس طرح گفتگو کریں گے تو میں بھی اس طرح گفتگو کر سکتا ہوں. مصطفیٰ بھائی ابھی آپ نے جانا ہے, میں بڑے بھائیوں کی طرح ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور دیکھیں گفتگو دیکھیں کیسے کر رہے ہیں. گفتگو میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو مثال دی ہے, یعنی کسی کی مثال دی ہے کہ جی چونکہ اس نے وہ لگائے, یعنی یہ بات کرنی چاہیے. اس حد تک آپ گریں گے, اچھا میری بات سنیں آپ دونوں میری بات سنیں, ساروں کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیں. اچھا میری بات سنیں مصطفیٰ بھائی, ابھی یہ نہیں ہے. ابھی ہم پروگرام ختم کرتے ہیں, پروگرام ختم کرنے کے بعد ہم باہر جا کے ٹھنڈا شربت تو پی نہیں سکتے. نہیں دیکھیں جی, ذاتی گرم اس کافی قسم کی پیئیں باتیں گے, کرنا, گرم کافی اگر پیئیں گے اور آپ پلائیں گے شبلی بھائی کو, اور مل بھی آپ دیں گے. Honestly, he's such a decent man. اور دیکھیں گفتگو دیکھیں کیسے کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے آ کے میں آپ کو ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح عزت کی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ اس طرح اس لہجے میں آپ نہیں کر رہا ہوں اس کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک کسی کی اپوائنٹمنٹ کو آپ نے طے کر دیا, جی چھوڑ دیا. تو اقربا پروری کیا چیز ہے؟ ہم پہ یہی الزام لگاتے تھے نا آپ. اگر میں نے صرف ذکر کر دیا, آپ سیکھتا کیوں ہو گئے؟ دیکھیں میں ایز ایکسپیکٹر بہتر کرتا ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ یہ اس طرح کی بات آپ کریں گے جو کہ آپ کے آرگومنٹ میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا آپ ایک پرسنل لیول پہ چلے گئے. آپ بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور رانا ثناءاللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور اب آپ جائیں گے باہر, کافی پلائیں گے, شبلی بھائی کو بل بھی آپ دیں گے, ٹھیک ہے؟ ہاں ضرور جانا ہے اب آپ. نہیں میں تو ان کے قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.